اس کا 24واں باب میرے ساتھ نکالیے گا. لوکا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 24واں باب میرے ساتھ نکالیے گا، اور 24ویں باب کی پہلی آیات مقدسہ سے ہم خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے. ہیلیلویا. لوکا اس کا 24واں باب اور پہلی آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جن کے پاس زندگی بخش کلام ہے آئیے میرے ساتھ ضرور نکالیے، اور پہلی آیت میں مل کے پڑھتے ہیں. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق حرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پڑا، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو وہ شخص بڑا پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. 2 شخص بڑا پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئی اور اپنی سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین. فتح سے کہیے گا آمین. تشریف رکھیے گا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے خدا کے کلام میں سے، وہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. کیا عنوان ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. آمین. بول سکتے ہیں عنوان آپ؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. اوکے، ہم نے کتاب مقدس میں سے گڈ فرائیڈے والے دن، جہاں پر ہم نے اپنے عبادت کو فتح مندی کے ساتھ اختتام کو کیا، اور ہم نے مسیح کی صلیبی موت تک ان تمام واقعات کو گڈ فرائیڈے والے دن اپنے ذہنوں کے سامنے لائے. اور پالوس بھی یہی کہتا ہے غلطیوں کو، کیا میں نے تمہیں مسیح کی صلیب نہیں دکھائی تھی؟ کیا کہتا ہے؟ یعنی گویا وہ کہتا ہے میں نے مسیح کی صلیب کا مکاشفہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور 7 کلموں کی بات ہو رہی تھی. اب یسوع نے جو 7 کلمے ہیں، ذرا اس پر غور کریں، کیونکہ یہ جو 7 کلمے ہیں یہ تمام سوالوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں شاید کوئی ہم شکل تھا. کیا تھے؟ یہ جواب ہے ان کا. وہ جو کہتے ہیں کوئی اور آ گیا تھا، جو کوئی اور آ جاندہ نا تے جڑا کوڑا پہندا نا تے جڑوں نے نہیں کیتا انہوں بھی من جانا سی. وہی کھا سکتا سی جڑا خدا دے لاہی منصوبے دے نال آیا ہوا سی. آمین. انہیں کہا دوڑا ہی کوڑا بیک کے نا رومی انہیں کہنا بھائی میں ہے ہی نہیں. تو یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں یہ یاد رکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ مسیح کی شخصیت کو ان سوالوں کا جواب ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر گردش کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا نا کوئی ہم شکل تھا، اسے بولے کوئی ہم شکل یہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر یہ فطرت موجود ہے ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر. یہ تو میرا اور آپ کا بہت یسوع تھا جو صلیب پہ کھڑا، صلیب پر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، اس سے پہلے کوئی کہنے والا آیا ہے ہی نہیں تھا، نہ کوئی تھا نہ رویا. آمین. اور یہ کسی کا تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. اب جب ہم نے اس بات کو جانا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے 6 گھنٹے صلیب پر رہے. کتنے؟ 6 گھنٹے. اور پھر یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دے دی تو اب اس سے پہلے جتنے بھی لٹکائے جاتے تھے وہ کئی دن جو تھے
وہ سلیب پر رہتے تھے، کیونکہ سلیب جو تھی اس کا اسٹرکچر ایسے بنایا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہلکی سی سپورٹ لگا دی جاتی تھی تاکہ بندے کو درد بھی ہو تو وزن نہ پڑے، کیونکہ اگر وزن پڑے گا تو باڈی نیچے چلی جائے، اور درد بھی فیل کرے اور لٹکا بھی رہے. کیا کرے؟ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹیکیں جو ہے وہ نیچے پاؤں کے اوپر ایسے بنا دی جاتی. اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو موت ہے یہ درد کی انتہا تک پہنچ جائے. کہاں تک پہنچ جائے؟ اذیت کی انتہا تک پہنچ جائے. یہ جو موت ہے یہ درد کی حدوں کو کراس کر دے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے، کیونکہ یسوع مسیح فسح کا بڑا بھی تھا، اور کیونکہ فسح کا بڑا جو تھا وہ رہائی کا باعث بنا تھا غلامی سے، پر یہ جو فسح تھا اس کے لیے بھی یہی اصول تھا، کیونکہ وہ تو مصر جو گناہ کی حالت ہے اس سے غلامی کی رہائی بنا تھا، پر یہ خدا کا بڑا فسح کا بڑا گناہ سے رہائی کا باعث بنا تھا. خدا سے کہیے ہے کیسے بنا تھا؟ گناہوں سے رہائی کا باعث بنا تھا. کیسے بنا تھا؟ گناہوں سے رہائی کا باعث بنا تھا. اس لیے یہ اصول تھا. باقی جتنے تھے ان کی ہڈیاں توڑی جاتی، ٹانگیں توڑی جاتی جب ان کو موت نہ آتی، پر میرے یسوع مسیح کا تو موت کا طریقہ ہی فرق تھا. تو اس کو موت آ ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو مر سکتا ہی نہیں تھا. نہ اس کی کوئی جان نکال سکتا تھا، نہ کوئی اس کی جان لے سکتا تھا. جان نکالنے والے تو خود گتسمنی کے اندر آ کے اس کی خدمت کر رہے ہیں فرشتے. ہیلیلویا. جان کے نہ کٹنی سی ہے. ہیلیلویا. تو کسی کے اندر یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ، اس لیے یسوع مسیح نے خود اپنی جان دے دی. اور پھر اس کی تصدیق رومی، جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تو پھر اس بات کی تصدیق کر دی گئی. اور وہ حیران تھے کہ جو دعوے کرنے والا ہے، جو بڑے بڑے اعلان کرنے والا، اتنی جلدی جو ہے وہ مر گیا ہے. پر ان کو یہ نہیں پتا یہ مرا ضرور ہے، پر یہ مرا رہنے کے لیے نہیں مرا ہے. ہیلیلویا. یہ چیز اٹھنے کے لیے مرا ہے، یہ قبر اور موت پر فتح پانے کے لیے مرا ہے. ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس نے جان دی ہے، اور جو جان دے سکتا ہے وہ اپنی جان واپس لے بھی سکتا ہے. آمین. وہ سمجھے اینڈ ہو گیا ہے، قدموں کو گئی، اور ان کو پتا نہیں تھا. اور پھر دیکھیں ذرا آگے چلیں تو انڈرسٹینڈ کریں ذرا اس بات کو. جب یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی اور جو یہودی دن ہے وہ 6 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. یہ طریقہ کتوں آیا؟ پیدائش. خدا نے کیا کہا؟ شام ہوئی اور صبح. یہاں ہمارا صبح ہوئی اور شام ہوئی. تو پیدائش میں کیا ہے؟ شام ہوئی اور سمجھے. یہ میتھڈ بھی انڈرسٹینڈ کر لے. وہ اس لیے وہ جو شرعی طور پہ یہودی جو ہے وہ مسیحی، کیونکہ وہ رومی حکومت کے زیر سایہ تھے، لیکن وہ اپنا جو دن تھا، گڈ فرائیڈے دن میں ٹائم نہ ملا. میں چاہتا تھا آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں کہ رومی حکومت اور یہودی کنسیپٹ کے مطابق یسوع کتنے بجے پہن کیا ہوتے ہیں، تو میں نے ساری چیزیں ریڈی کی تھی، لیکن وقت نے اس دن بھی اجازت نہیں دی. چلے اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم کبھی اس پر کھل کے بات کر لیں گے. اب جب یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اپنی جان دے دی، اور کمال کے منافق ہیں سلیب چھڑانے والے، قانون بھی بڑا مد نظر رکھتے ہیں اور قانون توڑنے میں بھی ماہر ہیں. کیا ہے؟ اب کیا تھا جو لٹکایا کہ اگر شام تک رہتا تو وہ کہتے ہم قانون کے خلاف ہیں، پر کسی بے گناہ کو سزا دے رہے تھے تب قانون کا ان کو پتہ نہیں تھا. ایک ایسی منافقت ہے، قانون بھی ہے اور قانون کو توڑ بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے کیونکہ آگے سبت شروع ہونے والا تھا، تو پھر دیکھیں یسوع مسیح
جب خدمت کر رہے تھے تو نیکودیمس کا آپ کو ذکر ملے گا، اور وہ نیکودیمس صرف وہاں تک گفتگو کہ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو ہے، تو اس کے بعد نیکودیمس کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی مسیح نے اپنی جان دے دی اور وہ مصلوب ہو گیا، اور وہ جب اس نے دم دے دیا تو نیکودیمس منظر عام پر آتا ہے، اور آ کر، اور کیونکہ شاگردوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی، ڈر تھا، خوف تھا، کیونکہ جو لیڈر ہے وہ تو ایک مشکل ترین کرائسس کے اندر چلا گیا تھا، وہ تو کمروں میں چھپ کے، ایک بہت شاگرد تھا یوحنا رسول جو ہے، وہ ان کے بارے میں اناجیل بیان کرتی ہے، وہ آخر تک مسیح کی صلیب کے پاس رہا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بڑی ذمہ داری بھی اس نے لے لی، اور یاد رکھیے ذمہ داری ان کو ملتی ہے جو صلیب سے لپٹے رہتے ہیں۔ آمین۔ یہ بھی بڑا مکاشفہ ہے۔ اب نیکودیمس ایک دولت مند شخص تھا، اور یہ کلام کی نبوت تھی کہ وہ بدکاروں میں شمار کیا گیا، کس میں؟ لیکن جب وہ دفنایا جائے گا تو وہ دولت مندوں میں شمار کیا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ مرے گا کن کے ساتھ؟ بدکاروں۔ اور دفنایا کن کے ساتھ جائے گا؟ دولت مند۔ تو نیکودیمس نے ایک چٹان میں ایک اپنے لیے ایک نئی قبر کھدوائی ہوئی تھی کہ جب وہ مرے گا تو اس قبر میں رکھا جائے گا، دولت مند تھا نا، اور اس نے قبر کھدوا کے اس میں اپنے لیے تیاری کی ہوئی تھی اس نے، لیکن جب اس نے مسیح کی لاش کو لے لیا تو اسی قبر کے اندر جو دولت مند کے نام سے قبر تھی، یہ جو قبر کا سٹائل تھا نا، یہ والا، یہ دولت مندوں کا سٹائل تھا۔ کس کا تھا؟ اور چھوٹے موٹے دولت مند آستے بھی نہیں ہیں، یہ شاہانہ سٹائل تھا۔ تو یسوع مسیح نبوت بھی پوری ہونی تھی، اور خدا نے نیکودیمس کو استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کے اندر رکھ دیا پتھر جو ہے، آگے بڑا پتھر جو ہے وہ آگے لگا دیا، لٹکا دیا۔ اب باتوں میں بزی ہو گئے جتنے بھی یہودی تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، لیکن باتاں تو اٹھن تو بعد بھی نا منافقت نہیں گئی۔ پھر چلے گئے پلاطس اس کے پاس، کہنے لگے اس دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، میں تیسرے دن، ایسا نہ ہو اس کے شاگرد اس کی لاش چڑھا کر لے جائے اور وہ اس سے بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور ایک بڑی بات سامنے آ جائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہو سکتا ہے، تمہارے پاس پہرے دار نہیں ہے، جاؤ قانون کا استعمال کرو۔ مہر کر دی گئی سرکاری، پہرے دار اس پر جو ہے وہ لگا دیے گئے، کھڑے کر دیے گئے پہرے دار، اور جب پہرے دار لگا دیے گئے تو وہ مطمئن تھے کہ قبر کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، رومی حکومت کی مور کوئی توڑ نہیں سکتا، اس وقت کی سپر پاور ہے، پر ان کو یہ نہیں پتا یہ تو یہودا کے قبیلے کا شیر پھپڑ ہے، مہریں توڑنے والا ہے، اس کو کوئی مہر روک نہیں سکتی۔ اور مہروں توڑن والے جو ہوتے مہر لا دیتی ہے، دیکھو جو خود مہریں توڑ کر فتح اور غالب آ سکتا ہے، اس کی پر مہر لگا دی ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح جو ہے جب آئے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہم نے پڑھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں ہو بھی نہیں سکتا تھا، جہاں اس کے نبوتیں، جہاں اس کی ذات اقدس کو بیان کیا گیا، وہ کن دکھوں سے گزرے گا، بے ذبح رہے گا، جیسے بڑے کی طرح وہ اپنے آپ کو پیش کر دے گا، وہیں ایک کلام کے اندر یہ نبوت تھی زبور 16 کی 10 آیت کے اندر، کیونکہ تو نے میری جان کو پتال میں رہنے نہیں دیا۔ ہیلیلویا، آمین۔ کیا نہیں کیا؟ ہاتھوں کو اٹھا بولے، کیونکہ تو نے میری جان کو پتال میں رہنے نہیں دیا، نہ میرے مقدس کو سڑنے کے لیے دیا ہے۔ یاد رکھیے، نہ تو وہ پتال میں رہنے کے لیے گیا تھا، نہ دوسرے انسانوں کی طرح اس کا بدن جو ہے مقدس سڑنے کے لیے گیا تھا۔ اور پھر جسایہ میں کہا تیرے مردے جی اٹھیں گے اور تیری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ آمین۔
اور جو خاک میں ہے وہ خاک میں ہے، جاگو اور کھاؤ، ان کو دعوت دی گئی۔ کن کو؟ جو خاک گو کہ قبر میں کوئی اس کی ستائش نہیں کر سکتا، پر وہ جو قبر میں رکھا گیا ہے وہ اٹھا کر ستائش کروانا جانتا ہے۔ آمین۔ اور جب وہ اٹھائے گا نا تو پھر ستائش ہی ہوگی بادلوں کے اوپر۔ آمین۔ اور یسوع مسیح بھی اس بات سے واقف تھے۔ یسوع مسیح نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جب وہ جا رہے تھے لوکا کے مطابق انجیلی بیان کے اندر، تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، کہا کسی کو مت بتانا، پر میں تمہیں بتا رہا ہوں ابن آدم یروشلم کے اندر جائے گا، وہ سردار کہنوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے۔ اب یسوع نے جہاں لفظ قتل استعمال کیا، جس کے بارے میں بڑے لوگ جو ہیں، یسوع مسیح نے جب قتل لفظ استعمال کیا تو یسوع نے اصل میں جو بات کہی تھی وہ نوشتوں کے مطابق کہی تھی، اور نوشتوں میں کیا لکھا تھا؟ دانیل میں 70 ہفتوں کے بعد منسوخ کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ بڑا قربان ہوا ہے، پر یسوع نے جہاں پر جو قتل کا لفظ استعمال کیا وہاں سے اس کو لیا، کیونکہ اور پھر بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کئی مخالفین آئیں گے، ناقدین آئیں گے، یہ دن نہیں بنتا، تو یاد رکھیے دن وہی ہے جو ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے اسی طرح ہی آگے بڑھتی ہیں چیزیں۔ تو یسوع مسیح نے اس بات پر واضح طور پر جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ میں کیا کروں گا۔ میں پھر یسوع مسیح نے کہا، ان کو بتایا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، میں غیر قوموں کے حوالہ کیا جاؤں گا، وہ مجھے ماریں گے اور مصلوب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بولے بولے مجھے اور کیا کریں گے؟ مصلوب کریں گے، لیکن میں تیسرے دن پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ ہیلیلویا، آمین۔ کیا کروں گا؟ تیسرے دن پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ ہیلیلویا۔ اور اس بات کو سمجھے کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ اس بات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ تم سب ٹھوکر کھاؤ گے۔ اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ کیونکہ چڑواہے کو مارا جائے گا اور بیڑے کیا ہو جائیں گی؟ پرگندہ ہو جائیں گی، پر یاد رکھنا میں اکٹھا کرنے کے لیے تم سے پہلے گلیل جاؤں گا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہو گئے نا پرگندہ بیڑے، سب کئی واپس جا رہے ہیں یروشلم کو چھوڑ کے، لیکن دو لوگوں کا بڑا وہ سارا کچھ چھٹ چھٹ کرے یسوع نے گلا سنا تھا یروشلم آگے، پر جب مسیح کو مصلوب کر دیا گیا وہ سمجھے دی اینڈ ہو گیا ہے۔ چونکہ جولی بسرے موس کی راہ پر جا رہے تھے، پر ان کو نہیں پتا تھا وہ ڈس ہارڈ ہو کر جا رہے ہیں، نامید ہو کر جا رہے ہیں۔ وہ نامید نہ ہو، کیونکہ وہ جو صلیب پر چڑھایا گیا تھا وہ تو ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، ان کو اس نے بتانا شروع کر دیا۔ وہ بات کر رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب کر دیا گیا، یسوع کو صلیب چڑھا دیا گیا، وہ قدرت والا تھا، وہ زور والا تھا، پر یسوع ان کو کلام کے صحیفے کھول کے ان کے ذہنوں کو کھولا، پر ان کو سمجھ نہ لگی۔ پر جب یسوع مسیح کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تو یسوع مسیح کا روٹی توڑنا جب توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ہیلیلویا۔ اتنے پاکشاہ کھاندے کھاندے بڑھے ہو گئے، اکھاں نہیں کھلیاں، مسیح دی شخصیت دا پورا مکاشفہ سمجھ ہی نہیں لگتا۔ پر کیا بات ہے، جیسے ہی روٹی توڑی ہے ریویلیشن کھل گیا، مکاشفہ کھل گیا، وہ جان گئے یہ تو مسیح ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اور یسوع مسیح سے پوچھا گیا، کیونکہ یہودی نشان مانگتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو نشان کوئی دکھا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر 2 باب کی 22 سے 19 سے 22 آیت تک ہمیں نشان دکھا۔ تو یسوع مسیح نے کہا چلو میں تمہیں نشان بتاتا ہوں، میں اس مقدس کو ڈھا کر تیسرے دن کیا کروں گا؟ پھر کھڑا کر دوں گا۔ کیا انہیں سائن دیا؟ بولے بولے میں مقدس کو تیسرے دن کیا کر دوں گا؟ وہ سوچنے پڑ گئے، او بھائی 46 برس لگے ہیں ہیکل بناتے ہوئے، کتنے؟ اور پرانی تو سلیمانی ہیکل کے بعد تو صدییں گزر گئی، پوری ہوئی نا۔ لیکن یہ جو ہیرودیسی ہیکل تھی، کہتے 46 برس لگ گئے ہیں، یہ کیسا سائن ہے؟
पर वो न समझे, क्योंकि यीशु मसीह जिस मकदस की बात कर रहा था वो अपने बदन की बात कर रहा था। हालेलुया, आमीन। इसकी बात कर रहा था। इसलिए यीशु मसीह बखूबी वाकिफ था। यीशु मसीह जानता था कि मैं क्या करूंगा, मैं मरूंगा और फिर क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। अब मैं एक नुक्ता यहाँ पर हल नहीं करूंगा, मैं फिर कभी हल करूंगा। एक जगह पे लिखा एक फरिश्ता था, कई जगह 2 फरिश्ते थे। तो मैं रेफरेंस मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसी सरमन ही पूरा इसके ऊपर दे दूंगा। 1 और 2 के इख्तिलाफ है, लास्ट ईयर दिया था ना मैंने, फिर रिमेंबर मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है आपको, ताकि आप भूल जाते हैं। आपके पास जवाब होना चाहिए, यीशु मसीह हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एक मुस्बत और बाइबल की सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। अब उससे कहा गया कि वो यहाँ नहीं है। क्या है? वो यहाँ नहीं है। अब मेरा सवाल बनता है वो यहाँ क्यों नहीं है? ये जरा वोट करें आज। वो यहाँ, क्योंकि पहली तो बात समझ लग गई कि वो हो ही नहीं सकता था यहाँ, क्योंकि वो मरने के लिए मरा ही नहीं था। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले, मेरा यीशु मरने के लिए नहीं मरा था। हालेलुया। मेरा यीशु वो मरने के लिए नहीं मरा था, वो तो मरहूं को जिंदा करने के लिए मरा था। हालेलुया, आमीन। और जिंदों को रूहानी तौर पर जिंदा करने के लिए मरा था। हालेलुया। हमने मसीह की मौत के बारे में सीखा। अब 5 मिनट में मैं चीजें क्लोज करूंगा। ओके, अब समझे इस बात को कि वो क्यों यहाँ नहीं है। ये सवाल है, वो यीशु की खाली कब्र है, वो क्यों यहाँ नहीं है? वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि तालियां बजा के तोड़ जाए, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया गा के तोड़ जाने। ये समझे, ये अंडरस्टैंड करे वो क्यों यहाँ नहीं है, उसका मकसद क्यों यहाँ नहीं है। क्योंकि वो यहाँ रहकर वो मकसद पूरा हो ही नहीं सकता था जो कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा था। तो सबसे पहली बात इस बात को जान ले कि यीशु मसीह का जी उठना इस बात की दलील है कि वो खुदा का बेटा था। हालेलुया, आमीन। क्या है? इस बात की दलील है वो क्या था? क्योंकि रोमियो पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया। ये दलील उनके लिए है जो इस बात पर ईमान नहीं रखते और जो समझे नहीं थे। तो यीशु मसीह का जी उठना इस बात की अलामत है कि वो खुदा का बेटा कलमा मुजस्सम है। हालेलुया। और फिर आगे बढ़िए, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़िए। वो इसलिए यहाँ नहीं है ताकि वो जिंदा हुआ, ताकि हमें जिंदा उम्मीद दे। हालेलुया। क्या दे हमें? पहला मैंने क्या बताया? वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। वो क्यों यहाँ नहीं है? ये सबूत है कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। अब वो क्यों यहाँ नहीं है? ताकि वो हमें जिंदा उम्मीद दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हो, क्या जी? इसी जिंदगी में बोले, सब बोले क्या? तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। क्या है जी? सब आदमियों में से। लेकिन मसीह जी उठा है और वो जी उठने वालों में पहलोठा है। हालेलुया। क्या है जी? जी उठने वालों में। और वो जितने भी मर जाते हैं उनके पास जिंदा उम्मीद होती है। वो मर तो जाते हैं पर जिंदा उम्मीद क्या है? वो कब्रों के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु भी कब्रों में नहीं रहा और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले भी कब्रों में नहीं रह सकते। हालेलुया। ये जिंदा उम्मीद है। हमें वो क्यों यहाँ नहीं है? वो हमें जिंदा उम्मीद देता है। हालेलुया। सब बोले वो क्यों यहाँ नहीं है? अब सोचे, कब्र को जरा देखें, वो क्यों यहाँ नहीं है? वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए जिंदा हुआ ताकि जिंदा उम्मीद हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। इसलिए वो खुदा के लोग जो हैं वो मौत से नहीं डरते, मौत खुदा के लोगों से डरती है। हालेलुया। मौत खुदा के लोगों से डरती है। हालेलुया। वो क्यों यहाँ कब्र में नहीं है?
اس لیے کہ ہماری منادی زوردار ہو جائے. ہیلیلویا آمین. یہ جی منادی سینہ سب پہلا بھی لیڈ کرنے والے پائے گی وہ اس وقت کو قائل کر رہے تھے. کس بات کے لیے قائل رہے تھے؟ یسوع زندہ ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑا بڑا بارے میں کہا جاتا ہے وہ یہ تھے, وہ یہ تھے, وہ یہ تھے, وہ تھے. اور یاد رکھیے یہ کبھی کسی کو نہیں کہا جاتا یہ صرف فخر میرے اور آپ کے پاس ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے کہ ساڈے یسوع دی قبر کی خالی ہے. ہیلیلویا. نعرہ لگائیے یسوع کی قبر خالی ہے. ہیلیلویا. یسوع کی قبر خالی ہے. یسوع کی قبر خالی ہے. اور یسوع کیا ہے؟ قبر اور موت پر فاتح ہے. ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یسوع قبر اور موت پر فاتح ہے. ہیلیلویا آمین. پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 17 سے 14 آیت پڑھیں تو کلام میں لکھا اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ اور ایمان بھی بے فائدہ ہے. اگر مسیح نہیں, وہ کیوں یہاں نہیں ہے؟ وہ اس لیے یہاں نہیں ہے. وہ ہمیں فتح ہماری ہم منادی یہ کر رہے ہیں, وہ ہمیں ہماری منادی اور ایمان کبھی فائدہ مند نہ ہوتا. آج ہم جو ایمان رکھتے ہیں, جو منادی کرتے ہیں اور جو شادمانی سے ہم بڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یسوع قبر میں نہیں ہے. ہیلیلویا آمین. وجہ کیا ہے؟ یسوع قبر میں نہیں ہے. اب سوچیں اگر وہ ہوتا تو آج یہ جوش ہوتا, جذبہ ہوتا. اے زوردار منادی اسی کر دے دنیا چ کھلو کے ہیں, اے بانگ کٹ کے کہندے یسوع دی قبر کیسا کنیسا. تو یہی منادی ہے سر, یہی گواہی ہے, یہی انجیل ہے, یہی بشارت ہے, یہی خوشخبری ہے. اور یہ خوشخبری اسی لیے ملی ہے کیونکہ یسوع قبر میں نہیں ہے. آمین. آگے بڑھیے پھر 2 پوائنٹ اور کر کے. وہ کیوں یہاں نہیں ہے؟ یاد رکھیے وہ اس لیے یہاں نہیں ہے, اس نے کلام کی تکمیل کی ہے. ہیلیلویا. کیا کی ہے؟ کلام کی کیا کی ہے؟ تکمیل کی ہے. لوکا 24 باب کی 46 سے 45 آیت نوٹ کر لیں, میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ کیوں یہاں نہیں ہے؟ اس نے گناہوں کی قربانی کو کامل کیا ہے. ہیلیلویا. کیا کیا ہے؟ گناہوں کی قربانی کو. اگر یسوع مسیح نے ٹھیک ہے کفارہ دے دیا, صلیب پر جان دے دی تو کام ختم ہو گیا. ایک کام باقی تھا, وہ صرف وہی کر سکتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ یسوع قبر میں سے جی اٹھے. ہیلیلویا. کیا ہو؟ یسوع قبر میں سے جی اٹھے. عبرانیوں کا خط کیا کہتا ہے؟ سردار کاہن کیا کرتا؟ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر ہر سال پاک ترین مکان کے اندر جاتا. پر میرا اور آپ کا یسوع مسیح کامل سردار کاہن تھا. وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر آسمانوں میں چلا گیا. ہیلیلویا. زمینی ہیکل میں تو کہانت کرنے والے آج بھی موجود ہیں, پر کامل کاہن تھا. اگر وہ جی نہ اٹھتا, اگر وہ مردوں میں سے, وہ کیوں یہاں نہیں ہے؟ اور دیکھیں یسوع نے کاہن کے دستور کو بھی قائم رکھا ہے. جب مریم مگدلینی جو ہے وہ سمجھی اور سمجھنے کے بعد اس نے سمجھا وہ مالی ہے کوئی, یسوع مسیح کو کہنے لگی میاں تو نے کسی کو یہاں سے مسیح کی لاش اٹھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. پر جیسے ہی مسیح نے اس کے نام سے پکارا تو وہ چلا اٹھی ربونی. کیا کہنے لگی؟ اور ربونی کہتے ہیں رب کی بدلی ہوئی شکل. ہے ہیلیلویا. کیا ہے ربونی؟ کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہے یہ شکل بدلی ہے اور جلالی بدل کے اندر ہے. ہیلیلویا. اس لیے سمجھیے کہ یسوع مسیح نے اس کو کہا مجھے مت چھو, میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا, کیونکہ کاہن جب پاک ہوتا تھا تو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ہیلیلویا. یہ تو کام مکمل کر کے آ گیا نا, تو پھر تمہارو کہندے آ تم ہے کڑنا جو بھی دل سے گالی ہے, اے میرے ہاتھاں نو ویکھ لے, اے میری پسند نو ویکھ لے, یہ وہی ہاتھ ہے. ہیلیلویا. اور خدا کا شکر ہو یہ بھی ناقدینوں کے لیے دلیل ہے. یسوع مسیح کو پتا تھا کئی اٹھیں گے اور کہیں گے نہیں 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 نہیں, تو یسوع مسیح نے کہا ہاں میں جلالی ضرور ہوں, پر میری ہاتھوں میں وہ نشان آج بھی ہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے تھے. آمین. خدا کا شکر ہو. یسوع نے وہ جان کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے اگر وہ وہاں ہوتا تو کبھی مکمل کفارہ نہ ہوتا. ہیلیلویا. کبھی کفارے کی تکمیل نہ ہوتی.
وہ ہمیں راس باز ٹھہرانے کے لیے قبر میں نہیں ہے. اتنے کیاں لینا ساری دعا کر کے تے صبح دے جلوس کٹ کے اینڈ تے کہہ رہے ہم گناہگاروں کے لیے. یہ کہہ رہے تے پھر یسوع نے جی اٹھاندہ کی فائدہ ہے وہ سمجھا ہی نہیں. یہ تو ہی کام میں نا ہر سال سفر بھی کرنا, کرائے بھی خرچ کرنے, دیگا بھی دینیا تے پھر ہی صحیفہ پڑھ دے تو جانا ہے. وہ ہمیں راس باز چڑھا گیا ہے. ہیلیلویا. اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو ہم راس باز نہ ٹھہرائے جاتے. ہیلیلویا. پتنی میں کھول کے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن کتنے پوائنٹ میں نے بتائے؟ کتنے؟ یہ تسی لکھ کے بھی گل کر رہے ہو کام یار. 4 پوائنٹ. کتنے؟ 4. کیا پوائنٹ ہے؟ بولے وہ خدا کا بیٹا ہے, اور پھر یہ کہ یسوع ہماری زندہ امید ہے, اور وہ اس لیے مرا تاکہ ہماری منادی جو ہے وہ مؤثر ہو جائے. اور 4 پوائنٹ چلو ایک لسن نے پھر آئی سناؤں گا, اندر یاد نہ ہو. اوکے پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے بولنا یاد لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یسوع کیوں قبر میں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات, یسوع اس لیے قبر میں نہیں ہے, یہ یسوع کی خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے وہ خدا کا بیٹا تھا. کیا ثبوت ہے؟ وہ خدا کا کلمہ تھا. آمین. اور دوسری بات کیا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے قبر میں نہیں ہے تاکہ ہمارے پاس زندہ امید ہو. ہیلیلویا. آمین. تیسری بات, یسوع اس لیے قبر میں نہیں ہے تاکہ ہماری منادی بے فائدہ اور ہمارا ایمان بے فائدہ نہ ہو. تیسری بات میں نے بتائی تھی. اور چوتھی بات میں نے بتائی تھی, اس نے کلام کی تکمیل کی ہے. ہیلیلویا. اور پانچویں بات میں نے بتائی تھی, اس نے کفارے کو کامل کیا ہے. اور چھٹی بات میں نے بتائی تھی, اس نے راس باز چھڑایا ہے. تو کتنے پوائنٹ ہوئے؟ تسی اتھی دگا روڑا کر گئے ہو تے چرچوں باہر جا کے کی ہوئے؟ کتنے پوائنٹ میں نے بتایا؟ 6. اب ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں, پھر کلوز کرتے ہیں. اچھا پھر میں کسی کو سن رہا تھا, کسی نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہوئی کہ یسوع بھی جی اٹھا ہے, تو آپ کی کتاب مقدس میں کئی لوگ جی اٹھے ہیں. ذرا کون کون سے جی اٹھے تھے؟ پرانے احکام میں کتنے لوگ جی اٹھے تھے؟ ایلیا کے وسیلہ سے, دیوا کا بیٹا, شنیمی عورت کا بیٹا. اوکے. نئے احکام میں یائب کی بیٹی, بولے اور لازر, اور نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا ہے. کمالی گل سی ادھر بھی ہے. ایک پاسوں موت آ رہی ہے, ایک پاسوں زندگی آ رہی ہے, تے موت کا جدو ہی ٹکرا ہے یسوع اللہ ہار کے گئی ہے. ہیلیلویا. آمین. اور کیسا کمال ہے جی, اے دیکھو کیسا بیوہ سہارا دے رہا ہے. کیسا سہارا بیوہ ہوتا ہے, اور ہم بیٹا زندہ کر کے ہوتا ہے. آمین. کیسا سہارا بیوہ ہوتا ہے. دیکھو ادا یہ کوئی اور ہوتا تو کوئی اور ہی سہارا دیتا. یسوع دے کام. ہیلیلویا. او دی ذاتی کمال ہے. ہیلیلویا. کیسی گل ہے, کمال ہے. اور بھی نے لوگ, چلو طبیعہ پطرس کے وسیلہ سے زندہ, اور بڑی کمال عورت تھی, لیکن وہ کپڑے سلائی کر کے خدمت میں اپنا بھیڑ ہوتی تھی. نہیں, اس کو کہا بڑی ایکٹیو تھی, بڑی جماعت کے اندر بڑی سرگرم تھی. اور پھر ایک اور بندہ ڈگ گیا کلام سناندیا پتہ ہے جدو بالا خانہ دے ہوتے ہیں رسول جب منادی کرتے ہیں تو رسول ہے 45 36 منٹ والی منادی نے سب کرتے, اور پھر جدو سٹارٹ ہوتے سب لکھا ساری رات دی گزر گئی انجیل سنتے ہیں. پر آفرین سی انہاں لوکاں دی بھی ہے جڑے سن رہے سن, تے آفرین سی او دی بھی جدے اندر اتنا کلام سے سنائی جا رہا ہے. ہمیں دونوں سے تعلیم ہے. ہیلیلویا. صلی اللہ علیہ وسلم. پر وہ جی اٹھے. آج دنیا کے اندر یہ تلیم دی جاتی ہے, وہ آئے گا پھر خبر میں چھائے گا ہے. اور یہ آپ کے لیے آنر کی بات ہے, میرے یسوع مسیح کی 2 قبریں ہیں زمین پر. کیا ہے؟ بولے. اور
اور مزے کی گلے دونوں ہی خالی ہے اور دونوں خالی رہیں گی بھی. ہاللیلویا. ایک بنائی گئی ہے پھر راستہ. ٹھیک ہے, ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سمجھیں اس بات کو. پھر اب جواب یہ طرف آتے ہیں کہ خلاصہ تو نہیں ہم نے سکھا کہ جتنے لوگ, اچھا اب لوگ کہتے ہیں وہ آئے گا پھر مر جائے گا. کیا ہوگا؟ اب بھائی وہ مرنے کے لیے نہیں آیا, وہ اب مرنے کے لیے کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے پھر سولی چڑھنے کے لیے نہیں آیا. نہ وہ آئے گا, کلام میں لکھا ہے وہ مرنے کے لیے نہیں آ رہا. جب وہ یوحنا پر ظاہر ہوتا اسے کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور ابدالآباد کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے دیکھ میں مر گیا تھا اور ابدالآباد کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. اب وہ مرنے نہیں آ رہا بلکہ مرے ہوں کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے. آمین. کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ وہ تو ایمان والوں کو قبروں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اس لیے یسوع کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے. ہاللیلویا. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے گا اور سب کھڑے ہو جائیے گا. ہاللیلویا. ہم جلدی سے ہدیہ بھی اٹھائیں گے اور پھر گیت بھی